بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک لیمو لے کر اسے بیج سے کاٹ لیں اور روزانہ صبح لیمو کے آدھے حصے کو 5 منٹ تک اپنے ہونٹوں پر ملتے رہیں۔ اس سے آپ کے ہونٹ بالکل نرم اور سرخ رہیں گے اور ان پر گرمی کا اثر بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ اپنے سفید بالوں سے پریشان ہیں تو یہ آسان سا دیسی ٹوٹکا آزمائیں۔ روزانہ ٹماٹر کا رس نکال کر کسی بھی ہیئر آئل میں ملا کر استعمال کریں۔ اس کے استعمال سے کچھ ہی دنوں میں آپ کے تمام بال کالے نظر آئیں گے۔ دن میں زیادہ چلنے پھرنے کی وجہ سے بعض لوگوں کی ایڑیاں بہت ہی خراب ہو جاتی ہیں اور زیادہ عمر کے لوگوں میں ایسا مسئلہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس سے نجات کے لیے ہم آپ کو آج ایک نیا اور آزمودہ ٹوٹکا بتائیں گے۔ جب آپ ایڑیاں دھونے لگے تو ایڑیاں دھونے سے پہلے ایک پیاز کو کاٹ کر اس کا آدھا حصہ کچھ دیر کے لیے اپنی ایڑیوں پر ملیں۔ ایسا کرنے سے آپ کی ایڑیوں کی ضدی میل اتر جائے گی اور دھوتے وقت ایڑیاں بآسانی بالکل صاف ہو جائیں گی۔ اگر آپ اپنے بالوں اور ہاتھوں کو ہمیشہ جوان رکھنا چاہتے ہیں تو روزانہ صبح ٹوتھ پیسٹ سے ہاتھ اور پاؤں دھویا کریں۔ ایسا کرنے سے آپ کے ہاتھ اور پاؤں بالکل نرم اور تازہ رہیں گے۔ اگر آپ اپنے بال لمبے اور گھنے کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیسی ٹوٹکا آزمائیں۔ آپ زندگی بھر اس ٹوٹکے کو یاد رکھیں گے۔ نہانے سے کچھ دیر پہلے پیاز کا پانی نکال کر ٹوتھ پیسٹ میں حل کر لیں اور اس کو تقریباً آدھا گھنٹہ تک اپنے سر پر لگائے رکھیں۔ اس کے 2 بار استعمال سے آپ کو فرق محسوس ہوگا۔ اگر آپ کے منہ میں یا جسم کے کسی بھی حصہ پر مسوں کا مسئلہ ہے تو یہ ٹوٹکا آزمائیں۔ موم بتی کی پگھلی ہوئی موم لے کر مسوں پر لگاتے رہیں۔ کچھ ہی دنوں میں مسیں غائب ہو جائیں گے۔ لہسن کا پانی لگانے سے بھی یہ مسئلہ کافی حد تک کم ہو جائے گا۔ تلسی کے 2-3 پتے پانی میں ہلکی آنچ پر ابالیں حتیٰ کہ پتوں کا عرق پانی میں آ جائے، پھر اس سے غرارے کریں۔ گلے میں درد ہونا ختم ہو جائے گا۔ کیلے اور شہد ملا کر ایک پیسٹ بنائیں اور اسے منہ کے اندر متاثرہ حصوں پر لگا دیں۔ منہ میں بننے والے زخم ختم ہو جائیں گے۔ آدھا کپ پانی لیں اور اسے گرم کر لیں۔ اس میں سیب کا سرکہ اور چٹکی بھر پیسی ہوئی لال مرچ ڈالیں اور مکس کر کے پی لیں۔ دن میں 2 بار یہ عمل دہرائیں، ناک بند نہیں ہوگا۔ ہائی بلڈ پریشر کنٹرول میں کرنے کے لیے دودھ کے ساتھ آملہ کھانے سے بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے۔ اسے صبح کے وقت استعمال کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ 1 چمچ شہد میں آدھا چمچ دار چینی ملائیں اور رات کو سونے سے قبل استعمال کریں۔ باقاعدگی سے روزانہ یہ امیزہ لیں۔ دمہ کے مرض میں یہ مفید ہے۔ دار چینی بطور منجن استعمال کریں۔ دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ دار چینی لیکوریا اور جریان مئی کا خاتمہ کرتی ہے اور حیض کو جاری کرتی ہے۔ دار چینی شہد کے ساتھ ملا کر کھانے سے پھیپھڑوں کو تقویت ملتی ہے اور بلغم کا اخراج ہوتا ہے۔ شام کے وقت کچا پیاز کھانے سے بخار ہو جاتا ہے۔ سوتے وقت پودینے کے چند پتے چبانے سے رات کو برے خواب نہیں آتے۔ انار کے چھلکوں کی چائے بنا کر پینے سے زکام فوری دور ہو جاتا ہے۔ حمل کے دوران کھٹی چیزیں کھانے سے پرہیز کیا کریں۔ یہ پیدا ہونے والے بچے کے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو بواسیر کا مسئلہ ہو، گڑ والا شربت بنا کر پیا کرو، بواسیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پانی میں نمک ملا کر گھر میں سپرے کرنے سے گھر میں مچھر نہیں آتے۔ مرغی کے انڈے کا چھلکا گھر والے دروازے پر لٹکانے سے گھر پر کبھی جادو ٹونا اثر نہیں کرتا۔ بانجھ عورت کو بارش والا پانی پلانے سے بانجھ پن کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ نہاتے وقت اسٹیل کے برتن میں پانی بھر کر نہانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ پخانہ کرتے وقت اگر 5 منٹ سے زیادہ وقت لگے تو سمجھ جائیں آپ کا معدہ صحیح کام نہیں کر رہا۔ ایک ہی سانس میں پانی پینے سے معدے میں زخم ہو جاتے ہیں۔ روٹی چبا کر کھاؤ گے
تو کبھی پیٹ سے گیس کی بدبو نہیں آئے گی۔ رات کو خوشبو لگا کر سونے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ شام کے وقت ناخن پر پالش لگانے سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ اذان کے وقت جھاڑو لگانے سے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ اگر ذہنی تناؤ اور تھکن سی محسوس ہو رہی ہو تو سنترے کا جوس بنا کر پینے سے تھکن دور ہو جائے گی۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسرا شکر واجب ہو جاتا ہے کہ اللہ نے اس کو شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائی۔ رزق کی تنگی جڑ سے ختم کرنے کے لیے دسترخوان پر جب بھی روٹی کا ٹکڑا گرے اسے فوراً اٹھا کر کھا لو۔ شام کے وقت کچا پیاز استعمال کرنے سے آپ کو بخار ہو سکتا ہے۔ خوشبو بینائی کی کمی کو دور کرنے میں مفید ہے اور اچھی خوشبو دماغ کی قوت کو بڑھاتی ہے۔ اخروٹ کھانے سے بے وقت بھوک لگنا یا پھر کھانے کی خواہش کم ہو جاتی ہے۔ حاملہ خواتین کو بھینس کا دودھ پلاؤ تو ان کا بچہ خوبصورت پیدا ہوگا۔ اچانک دانت کا درد ہونے لگے تو دانت کے نیچے ادرک کا ٹکڑا رکھ دو، دانت کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ زیادہ ٹھنڈی چیزوں کے استعمال سے مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے۔ جو انسان کھانے کے بعد گڑ کھاتا ہے اس کا حافظہ اور معدہ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ جو لوگ زیادہ سوتے ہیں ان میں ہارٹ اٹیک اور موٹاپے کا خدشہ ہوتا ہے۔ دودھ میں چھوٹی مکھی یا شہد ڈال کر پی لینے سے چہرے کی شادابی 80 سال تک برقرار رہے گی۔ بدن پر سرسوں کے تیل کی مالش کر لیا کرو، اس سے مچھر کا ڈنک اثر نہیں کرے گا۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے بال گرنے لگ جاتے ہیں۔ ایسے گھر میں خوشیاں اور برکت کبھی نہیں آ سکتی جس گھر میں عورتوں کی بلند آواز گھر سے باہر جائے۔ کھانے پینے کی کوئی بھی چیز اگر زیادہ گرم ہو تو اسے پلاسٹک کے برتن میں مت ڈالیں ورنہ اس سے کینسر کی بیماری لگ سکتی ہے۔ جن لوگوں کے ناک کے بال بڑھتے ہیں وہ بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ اگر آپ موٹے اور صحت مند ہونا چاہتے ہیں تو رات کو روٹی دودھ میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح کے وقت کھا جائیں۔ آپ موٹے اور ہٹے کٹے ہو جائیں گے اور آپ کے جسم میں طاقت بے پناہ بڑھ جائے گی۔ جو اپنی بیماری کا علاج نہیں کرتا اسے نئی بیماریوں کی توقع رکھنی چاہیے۔ تمہاری خاموشی بہترین حکمت کا سادہ سا جواب ہے۔ دوپہر کے وقت 1 گھنٹے کی نیند دماغ کی امراض سے تحفظ دیتی ہے۔ کھانے کے اندر ہلدی اور کالی مرچ کا زیادہ استعمال کیا کریں۔ زندگی کو اچھے لوگوں کی تلاش میں نہ گزارو بلکہ آپ خود ہی اچھے بن جائیں، شاید کسی اور کی تلاش پوری ہو جائے۔ پاؤں پر موچ آ جائے تو برف سے ٹکور کریں۔ پیٹ میں بننے والی گیس کو مت روکو، جتنا ہو سکے خارج کر دو ورنہ دماغ پر اثر پڑے گا۔ بند گوبھی کے پتوں کو ابال کر پی لیں، اس سے پیٹ کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ قبض، گیس، پیچش، پیٹ میں مروڑ، کھٹے ڈکار آنا سب ٹھیک ہو جائے گا اور وزن بھی کم ہو جاتا ہے۔ اگر موٹا ہونا ہے تو روزانہ رات کو روٹی دودھ میں بھگو کر رکھ دو، صبح کو کھا جائے۔ بدن میں سستی اور تھکاوٹ ہو جائے تو سرسوں کی تیل سے مالش کرنی چاہیے۔ بچوں کا قد بڑھانے کے لیے کسی بھی طرح کی ادویات کا استعمال نہ کریں بلکہ ان کو ایک بھرپور متوازن غذا استعمال کروائیں۔ اتباع کی تحقیق ہے کہ جمع کے فوراً بعد پانی نہیں پینا چاہیے۔ ایسا کرنے سے تنفس یعنی دمہ کا مرض پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے معدے پر ہونے کی حالت میں جمع کرنے کو منع کیا گیا ہے، کیونکہ جب معدہ پر ہوتا ہے تو جمع کی حرارت سے خشکی پیدا ہوتی ہے اور پیاس کا غلبہ ہوتا ہے۔ صبح کے وقت کالا زیرہ چبا لیں، وزن میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ جسمانی درد، بدن کی اکڑن کے لیے لہسن کا استعمال ضرور کریں، بہت مفید ہے۔ صبح کے وقت پرندوں کی آوازیں سننے سے
کانوں کی سماعت تیز ہوتی ہے اور دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ چائے کی پتی پھینکنے کی بجائے اسے انڈے والے برتن دھوئے جائیں تو آسانی سے صاف ہو جاتے ہیں اور انڈے کی بو بھی نہیں آتی۔ کثرت سے نیکی کرنے سے شرافت بڑھتی ہے اور لوگ ہمیشہ آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ دیسی مرغی کا شوربہ نہار منہ پینے سے جوانی لوٹ آتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ کسی کا صرف 2 یا 3 لفظوں میں جواب دیتے ہیں وہ لوگ بہت ذہین ہوتے ہیں۔ گلا بیٹھ جانے کی صورت میں نیم گرم پانی میں ہلکا نمک ملا کر غرارے کریں یا پھر تھوڑی سی ملٹھی چبا لیں۔ ہمیشہ ایسی خوراک کھائیں جس خوراک کے اندر تیزابیت کم سے کم ہو۔ اچھی صحت چاہتے ہیں تو رات کا کھانا کم سے کم کھاؤ، میٹھی چیزوں سے پرہیز کرو۔ روزانہ 1 چمچ کریلے کا رس شوگر کو کم کر دیتا ہے۔ مثانے کی تکلیف ہو یا بار بار پیشاب آتا ہو تو ہڑیڑ کا مربع استعمال کرو۔ سموسے پکوڑے کھانے سے پہلے اس بغول کا چھلکا کھانے سے معدے میں تیزابیت نہیں ہوتی۔ سونے سے قبل سرما لگاؤ، اس سے نظر تیز ہو جائے گی۔ نظر کمزور ہو تو بھی تب بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اپنے دماغ کو بہتر رکھنا ہے تو 8 گھنٹے کے لیے نیند ضرور پوری کیا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، استغفار اور درود شریف کی کثرت انسان کا مقدر بدل دیتی ہے۔ ہمیشہ باوضو رہنے سے دولت اور رزق میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ مٹی کے پیالے میں اونٹنی کا دودھ نیم گرم کر کے پینے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ زیادہ پانی استعمال کرنے سے عقل بڑھتی ہے، غصہ کم ہو جاتا ہے۔ سورج کی جانب منہ کر کے بیٹھنے سے اندرونی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ زعفران استعمال کرنے سے دل اور دماغ کو قوت ملتی ہے۔ کھانا آہستہ کھاؤ اور تھوڑی مقدار میں کھانا کھاؤ، آپ کے پیٹ کی 70% بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ گرم پانی پینے سے ہارٹ اٹیک جیسی بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ نیم کے پتوں کو پاؤں پر مسل دینے سے شوگر جیسی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اخروٹ ہونٹوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ دودھ اور جلیبی بغیر چینی کے ساتھ کھا لینے سے بدن میں طاقت آ جاتی ہے۔ بلا وجہ پانی کی پیاس لگتی ہو تو یہ اچھی صحت کی علامت ہے۔ رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی پی لو، نیند جلدی آ جائے گی۔ سر میں شدید درد ہو تو تھوڑا سا زیرہ پانی کے ساتھ کھا لو، سر درد فوراً ختم ہو جائے گا۔ جو زیادہ پیدل سفر کرتا ہے اور محنت والا کام کرتا ہے، ایسے انسان کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ ادرک کا ٹکڑا تھوڑا سا منہ میں ڈال لیا کرو، اس سے 90 سال تک بدن کے اندر کمزوری محسوس نہیں ہوگی۔ مشکلات، پریشانیوں میں گھبرانا نہیں چاہیے کیونکہ ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ نہار منہ کنگا کرنے سے بال گھنے ہو جاتے ہیں۔ روٹیاں، پراٹھا بنانے کے بعد توے کو ہمیشہ ایک سوتی کپڑے کے ساتھ صاف کر لینا چاہیے۔ کچی ادرک چنے کی دال کے برابر ٹکڑا روزانہ کھانے سے چربی نہیں بڑھے گی۔ کھانے کے بعد پانی پینا بدن کو موٹا کر دیتا ہے۔ رات کو جرابیں پہن کر سونے سے عمر کم ہونے لگتی ہے۔ اگر آپ بغلوں کے بالوں سے پریشان ہیں تو یہ ٹوٹکا آزمائیے، اس سے ساری زندگی آپ کے بغلوں میں بال نہیں ہوں گے۔ تھوڑی سی ٹوتھ پیسٹ لے کر ہیئر ریموور لوشن میں ملا کر لگانے سے کئی مہینوں تک آپ کے بغلوں میں بال نہیں اگیں گے۔ چاول کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے۔ جو بندہ کھانے کے دوران پانی پیتا ہے اس کا پیٹ پھول جاتا ہے۔ بچے کو روزانہ گرم پانی سے باتھ روم بند کر کے نہلائیں تاکہ انہیں ہوا نہ لگے۔ اس سے بچے کی نشوونما اچھی ہوگی اور وہ جراثیم سے بھی محفوظ اور فریش رہے گا۔ آٹے کو کیڑوں سے بچانے کے لیے کالا زیرہ لے کر اسے کوٹ کر اس میں نمک پیسا ہوا ملا کر پانی کے ساتھ ٹکیاں بنا لیں۔ اسے خشک کر کے آٹے میں رکھیں۔ براؤن شوگر کو لمبے عرصے تک محفوظ رکھنے کے لیے اسے ہمیشہ فریج میں رکھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ ہمیشہ سرخ اور خوبصورت رہے تو بلیک چائے کا استعمال کیجیے۔ پوریوں کو بیلنے کے بعد 10 منٹ کے لیے
فریج میں رکھنے کے بعد فرائی کیا جائے تو آئل کم استعمال ہونے کے ساتھ ساتھ پوریاں بھی خستہ حال بنتی ہیں۔ گندم کو زیادہ عرصے تک محفوظ کرنے کے لیے اسے بیری یا ٹین کے کسی کنستر میں بھر کر اس میں میتھی کے خشک پتے پیس کر ملا دیں اور ڈبے یا کنستر کا منہ اچھی طرح بند کر دیں۔ نہانے سے پہلے نمک چکھ لیا کریں، خارش نہیں ہوگی۔ سر کی خشکی دور کرنے کے لیے لیموں کا ٹکڑا سر پر ملیں، انشاءاللہ خشکی ختم ہو جائے گی۔ چاول کی چائے ہیضے کے روک تھام کے لیے چاول کی چائے استعمال کر کے دیکھیں۔ آدھا کپ چاولوں کو 6 کپ پانی میں 15 منٹ تک ابالیں، پھر چاول نکال کر پانی میں شہد یا چینی ملا کر پی لیں۔ سیب کا سرکہ اگر آپ کو کھانا ہضم کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے یا گیس نے پریشان کر رکھا ہے تو 1 چائے کا چمچ سیب کا سرکہ اور 1 چائے کا چمچ شہد 1 کپ گرم پانی میں ملائیں اور پی لیں، آپ کی پریشانی میں کمی آ جائے گی۔ 1 گلاس ٹماٹر کے جوس میں 1 عدد لیموں نچوڑیں اور اس میں پودینے کے 3-4 پتے ڈالیں اور حسب ضرورت نمک ڈالیں اور پی لیں۔ اس کے استعمال سے آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے کافی حد تک دور ہو جائیں گے۔ بلی کو گلے لگانے سے خارش کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ تم گھبراتے کیوں ہو مقدر کے فیصلوں سے؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب کتنا غفور و رحیم ہے؟ اگر وہ دن کو رات اور رات کو دن کرنے میں قادر ہے تو کیا وہ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے بدل نہیں سکتا؟ روزانہ کھیرا کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ اجوائن کھانے والا بندہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ جو لوگ گڑ والی چائے پیتے ہیں ان کی چربی کم ہونے لگتی ہے اور قبض کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ انار کھانے سے رنگ سرخ ہو جاتا ہے۔ کنڈیشنر بالوں میں زیادہ استعمال کرنے سے بال روکھے اور بے جان ہو جاتے ہیں۔ کھٹی چیزیں زیادہ کھانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ روزانہ کچے دودھ سے چہرے کا مساج کرنے سے چہرے کی جلد جوان نظر آتی ہے۔ سفید مرغا گھر میں پالنے سے گھر میں فرشتے آتے ہیں، گھر میں جادو ٹونا وغیرہ نہیں ہوتا اور رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ انڈا کھا کر چائے پینے سے حمل نہیں ٹھہرتا۔ صبح کے وقت دہی کھاؤ، دماغ تیز ہو جائے گا۔ سرسوں کے آئل میں کیسٹر آئل ملا کر بالوں میں لگاؤ، بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جائیں گی اور بال بہت جلدی لمبے بھی ہو جائیں گے۔ بچوں اور جوانوں کو شہد ملائی ملا کر دی جائے تو جسمانی قوت اور دماغی قوت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔